السلام علیکم۔ ایک خوشحال گھرانے کی خوبصورت لڑکی بیاہ کر سسرال گئی۔ چند روز تو اس کے بہت آرام سے گزرے، مگر جلد ہی اسے کچن سنبھالنا پڑا۔ پہلے دن اس نے خاوند سے پوچھا کہ کیا پکاؤں؟ خاوند کہنے لگا دال بنا لو۔ دوسرے روز بھی خاوند نے دال پکانے کا کہا۔ تیسرے روز بھی دال ہی پکی۔ اگلے روز پھر جب خاوند نے دال پکانے پر اصرار کیا تو بیوی بیچاری چیخ اٹھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، سرتاج، میں روز دال کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں۔ کیا گھر میں دال کے علاوہ اور کچھ نہیں پک سکتا؟ آج میرا گوشت کھانے کے بہت دل کر رہا ہے۔ خاوند نے بیوی کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور پیار و محبت بھول کر چیختے ہوئے کہنے لگا، کان کھول کر سن لو، اس گھر میں پکے گی تو دال ہی پکے گی۔ دال کے علاوہ کسی اور چیز کا سوچنا بھی مت۔ مجھے دال پسند ہے اور میری پسند کی چیز ہی گھر میں بنے گی۔ بیوی بیچاری خاوند کی گرجدار آواز سے سہم گئی اور اس کے قدموں پہ بیٹھ کر محبت بھرے الفاظ میں کہنے لگی، خفا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی پسند اگر دال ہے تو بنائے دیتی ہوں اور روز ہی بناتی رہوں گی، مگر اتنی تو اجازت دے دیں کہ میں اپنے لیے کبھی کبھار دال کے علاوہ کوئی اور سالن تیار کر لیا کروں۔ دال کھا کھا کر میرا پیٹ خراب ہو چکا ہے۔ خاوند بیوی کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا کہ اچانک اس نے دائیں پاؤں کا ایک زوردار ٹھڈا مارا اور بیچاری بیوی کلابازیاں کھاتی کچن کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ چند لمحے تو وہ سسکیاں بھرتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر پھر درد سے کراتی اٹھی اور دال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی نہ پوچھا کہ آج کیا بناؤں، اور پھر نان سٹاپ دال شریف ہی بنتی رہی۔ بیوی ناز و نام سے پلی بڑی تھی اور روز نت نئے پکوان کھانے کی عادی تھی۔ والدین کے گھر کبھی گوشت تو کبھی مچھلی، کبھی سبزی تو کبھی بریانی۔ جب دل کرتا تو پیزے، برگر اور گول گپوں سے بھی مزے اڑاتی، مگر اب تو دال کھا کھا کر وہ اپنی صحت بھی خراب کر بیٹھی اور سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود اور نرم و ملائم جسم اب اپنی ساری رعنائیاں اور دلکشی کھو چکا تھا۔ 3 ماہ کے بعد وہ اپنے میکے گئی تو اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اس کی حالت دیکھ کر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حقیقت جان کر اس کے چاروں بھائی بہت غصے میں آ گئے اور بہن کی دال سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جب رخصت ہونے لگی تو انہوں نے بہن کو نیند کی گولیاں پکڑا دیں۔ بہن کو ہدایت کی کہ میاں کو روٹی دیتے وقت کھانے میں ملا کر کھلا دینا، اور جب وہ گہری نیند سو جائے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، اور جب خاوند بے ہوش ہو گیا تو اس کے بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے اس کو سفید چادر میں لپیٹا اور چارپائی اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا کر رکھ دیا۔ اس کا جب نشہ ٹوٹا اور غنودگی کے عالم میں آنکھ کھولنے کی کوشش کی تو بیوی کے چاروں بھائی کالی چادر سے مکمل طور پر ڈھانپے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ارد گرد کھڑے چاروں کو دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو؟ ان میں سے ایک گرجدار آواز میں بولا، تم مر چکے ہو اور سفید کفن پہنے اس تاریک قبر میں مدفون ہو۔ ہم حساب و کتاب لینے والے فرشتے ہیں، تمہیں ہمارے سوالوں کے درست جوابات دینے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک بولا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم کیا کھاتے رہے ہو؟ وہ بولا، میں دنیا میں دال کھاتا رہا ہوں اور یہی میری پسند تھی، میں روز دال ہی کھاتا تھا۔ یہ سنتے ہی فرشتے نے دوسرے کو حکم دیا کہ اسے 50 کوڑے بطور سزا لگاؤ کہ یہ صرف دال ہی کیوں کھاتا رہا۔ 50 کوڑے کھا کر وہ درد سے کرا اٹھا، پھر
دوسرا سوال پوچھا کہ تم نے کبھی گوشت، مچھلی، دودھ، دہی وغیرہ بھی کھایا تھا؟ وہ بولا، جی کبھی نہیں۔ اسے پھر 50 کوڑے مارے گئے کہ اللہ کی باقی نعمتوں سے کیوں منہ موڑے رکھا، یہ تو سیدھی سادی ناشکری تھی۔ اب کی بار اسے زور زور سے کوڑے لگائے گئے جنہیں وہ برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور سفید چادر اتار کر اسے عام کپڑے پہنا دیے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا اور ڈرتے ڈرتے آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو پاس بیٹھی اسے حسین و جمیل حور نظر آئی۔ وہ خوش ہو گیا کہ محض دال کا عذاب یعنی 100 کوڑے کھا کر جنت میں پہنچ گیا ہوں جہاں حور میری منتظر ہے۔ چند لمحے تو وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہا، مگر جب ارد گرد غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کا کمرہ ہے اور پاس بیٹھی اس کی بیوی ہے جو اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ مزید تسلی کے لیے بیوی سے پوچھنے لگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ بیوی نے بتایا کہ تم اپنے گھر پر ہو، شکر ہے تم خیریت سے ہو، چلو آپ آرام کرو اور میں تمہاری پسندیدہ دال بنا کر لے آتی ہوں، آپ کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیوی کی بات سن کر وہ کراتے ہوئے بولا، میری پیاری بیوی، نہ نہ اب دال مت پکانا، تم گوشت منگواؤ، مچھلی، دودھ، دہی، انڈے، سبزی، بریانی یا جو جی کرے وہ پکوان تیار کرو، مگر خدا را دال کبھی مت بنانا۔ دال کا عذاب بڑا سخت ہے، مجھ میں دال کی سزا جھیلنے کی ہمت نہیں۔ دال کھانے پر 100 کوڑے کھانے پڑتے ہیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ اس منحوس دال کا نام بھول کر بھی نہ لینا۔ بیوی نے خاوند کی بات سنی تو دل ہی دل میں خوب ہنسی کہ بھائیوں کی ترکیب کام کر گئی۔ دال سے جان چھوٹ گئی اور میاں کی کنجوسی کا سد باب ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ روز خوشبودار اور قسم قسم کے پکوان گھر میں پکنے لگے جن کے کھانے سے بیوی کی صحت بہتر ہونے لگی۔ مختلف کھانے کھا کر میاں کے دماغ کی خشکی دور ہوئی تو اس کی طبیعت میں شائستگی اور لطافت ابھر کر سامنے آنے لگی۔ وہ اپنی بیوی سے خوب محبت کرنے لگا اور ہر کام بیوی کی رضامندی سے سر انجام دینے لگا۔ یوں بیوی کے بھائیوں کی دانائی کی وجہ سے چند ہی دنوں میں گھر کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا اور بیوی نے سکھ کا سانس لیا۔ حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور بخیلت کسی صورت بھی اچھی نہیں۔ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کریں کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ بیوی اور بال بچوں پر بے جا سختی مت کریں، بلکہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے اور مناسب خوراک کا بندوبست کریں، فراخ دل بنیں اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔